اب میں آخر پہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دجال جو ہے، اس کی قوت و شوکت اور اس کی برق رفتار جو سواریاں ہیں دور جدید میں جن سے وہ کام لیتا پھر رہا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ظاہری اور باطنی حلیہ تک بیان فرما دیا ہوا ہے۔ چنانچہ ظاہری حلیہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو ایک تنومند نوجوان، چوڑے سینے، سفید روشن رنگ کی پیشانی اور چھوٹے گھنگریالے بالوں والا دیکھا، اور مغربی اقوام کے یہی خد و خال ہیں جن کے نمائندہ کے طور پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اور مذکورہ حدیث میں ابھی جو میں نے پڑھی ہیں، ان احادیث میں دائیں آنکھ سے کانا ہونے میں دجال کے باطنی حلیہ کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں بھی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کانی انگور کی طرح موٹی ابری ہوئی اور بائیں آنکھ ستارہ کی طرح روشن ہوگی۔ اس سے مراد دراصل دین کی آنکھ سے محرومی اور دنیا کی آنکھ کا تیز ہونا ہے۔ گویا وہ مذہب اور روحانیت سے بے بہرا ہوگا، جبکہ اس کی دنیاوی عقل بہت تیز ہوگی۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ داری کی مشہور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ایک مغربی جزیرے میں دجال کو ایک گرجا میں مقید دیکھا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ عیسائی قوم اور ان کے پادری ہی دجال ہیں، جن کا تعلق جزیرہ نما انگلستان سے ہو یا ویٹیکن روم کے گرجا سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ایک نمائندہ کے طور پر انہیں دکھایا گیا۔ احادیث میں سامعین کرام بیان فرمودہ جو علامت ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ عیسائی پادری اور مغربی اقوام ہی وہ دجال ہیں جن کے بارے میں احادیث میں ان کی تمام نشانیاں جو ہیں بیان کی گئی وہ پوری ہوتی ہیں، کہ دجال روٹی اور پانی کے ساتھ لے کر چلے گا اور بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلے گا اور ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی پھیلائے گا، اور جسے چاہے گا قتل کرے گا اور جسے چاہے گا زندہ کرے گا، اور اس کے حکم پر بارش بھی برسے گی اور زمین کھیتی اگائے گی اور اپنے خزانے نکال باہر کرے گی، جس کا مطلب صرف یہ تھا کہ دجال اپنی خصوصیات اور کارگزاریوں سے خدا کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور کوشش کرے گا کہ بارش برسانا، بارش بند کرنا، پانی بکثرت پیدا کرنا اور پانی خشک کر دینا وغیرہ تمام نظام طبعی پر تصرف تمام اور کامل غلبہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور جنت و دوزخ پر دجال کے اقتدار سے مراد یہ ہے کہ وہ انعام و اکرام اور سزا پر قادر ہوگا۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام و اکرام کرے گا، گویا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اخروی عذاب کا مورد ٹھہریں گے، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی دنیا کو جہنم بنا دے گا، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا اب 9/11 کے بعد کیا ہو رہا ہے امت محمدیہ کے ساتھ بطور خاص۔ روٹی اور پانی کے پہاڑ اس کے ساتھ ہونے میں ایک تو ان طاقتور مغربی قوموں کے کل دنیا پر اقتصادی و معاشی اقتدار و غلبہ کا ذکر ہے، دوسرے اس کی ایجاد کردہ سواریوں مثلا ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جن میں دوران سفر خوراک وغیرہ کے جملہ سامان مہیا ہوتے ہیں۔ دجال کی یہ ایجادات اور سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کشوف میں دیکھ کر ان کی جو تصویر کشی فرمائی ہے، وہ صاف طور پر آج کل کی سواریوں کا نقشہ پیش کرتی ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر زندہ گواہ ہے۔ نیز دجال کی بھی واضح تعین کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا گدھا 70 گز لمبا ہوگا، جو چاند کی مانند روشن ہوگا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ حال ہوگا کہ اس کے 2 قدموں کے درمیان 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ طے ہوگا۔ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی اور وہ بادلوں کو بھی پکڑنے پر قادر ہوگا، اور سورج کے مغرب کی طرف جانے سے بھی آگے نکل جائے گا اور سمندر میں بھی گھس جائے گا۔ اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور پیچھے سرسبز و شاداب پہاڑ۔ وہ اپنے آدمیوں کو اپنی طرف ایسی آواز سے بلائے گا جسے مشرق و مغرب میں سنا جائے گا۔ یہ ساری ریل گاڑی
وغیرہ آپ جانتے ہی ہیں کیا تماشا. سب نے تقریباً جو میرے سامعین نے ریل گاڑی پر بھی سفر کیا ہوگا، اکثر نے ہوائی جہازوں پر بھی سفر کیا ہوگا، اکثر نے بحری جہازوں پر بھی ہو گیا. یہ ساری یہ دجالی سواریاں ہیں، ایجادات ہیں. سامعین کرام، دجال کی غیر معمولی قوت و طاقت کے اظہار کے طور پر اس کی حیرت انگیز ایجادات کی تیز رفتاری کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے کہ دجال کا گدھا سمندر میں گھس جائے گا اور صرف گھٹنوں تک ڈوبے گا، اور کبھی اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا، اور بعض سفر وہ 7 دن میں طے کرے گا، اور اس کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک میں پھل اور پانی وغیرہ کھانے پینے کا سامان اور دوسرے میں دھواں اور آگ ہوگی. اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی مرد اور عورت ہوں گے. اس دور کے بعض علماء نے ریل گاڑی سے دجال کا وہ گدھا سامعین کرام مراد لیا ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اہل تشیع کی کتب میں بھی دجال کی سواری کی یہی علامات موجود ہیں. نیز لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسی سواریاں ہوں گی جن میں روشنیاں اور نشستیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ. سامعین کرام، اب میں اپنے خطبہ کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سامعین کے آگے اپنی روحانی ماں محمدی مریم حکیم حضرت مرزا غلام امسم کا ایک حوالہ، ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا. آپ سامعین میں بعض احادیث پڑھی ہوں گی جس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. یہاں پر فزیکل سورج کی بات نہیں ہوئی، آنسم نے فرمائی. آنسم کا یہ تمثیلی کلام ہے. یہاں پر مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب سے چڑھے گا. آنسم کا یہ فرمانا کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو مراد یہ فزیکل سورج نہیں بلکہ سچائی کے آفتاب کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا. یہ سب باتیں ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے زمانے میں کھول کھول کے مخالفین کو، سب مسلمانوں کو بتائی تھیں، لیکن اکثریت جو تھی امت محمدیہ کی، ان پر ان کی بدبختی غالب آ گئی اور انہوں نے اس صادق انسان کو قبول نہ کیا. آج تک ڈٹے ہوئے ہیں اور آئے دن بد زبانیاں کرتے رہتے ہیں اس عظیم انسان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ ان کے شر سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام اور اس کے سچے پیروکاروں کو بچائے، ان کی حفاظت فرمائے. آگے حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے. یہاں پر میں یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یورپ والے، سارے دنیا والے، مغرب والے خدا کو تو مانتے ہیں ایک لحاظ سے. انہوں نے اپنے ایک سچا نبی تھا، برگزیدہ نبی تھا اللہ تعالیٰ کا، مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کو انہوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے. وہ اس کو خدا کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لحاظ سے جو بھی انہوں نے بنایا ہوا خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا. یہاں پر سچے خدا سے حضور کی مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جس نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور اس کے متعلق حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. وہی محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو بشارات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا وہ مصداق ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا الہامی نظریہ نازل فرمائے گا جو کہ نہ صرف الہی نظریہ ہوگا بلکہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بھی ہوگا. مزید یہ کہ وہ النظریات بھی ہوگا. ہر قسم کے مادی اور غیر مادی نظریات اسی نظریے سے جنم لیں گے، اور علاوہ اس کے وہ نظریہ ایسا ہوگا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ختم النظریات بھی ہے. تو وہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے جو اس عاجز پر دارالحمد میں، لاہور میں
ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن یعنی جمعہ کے دن یا اگلے دن اس آیت پر الہام ہوا تھا، ورچوئس گاڈ۔ تو یہاں پر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یہی نظریہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ یورپ کے یا مغرب کے جو یا یورپین فلسفی جو مغرب کے فلسفی ہیں، جو انہوں نے اپنی فلسفہ میں جو دجل و فریب کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ ان سب نظریات کو یہ ورچوئس گاڈ جو ہے اعلیٰ انتہائی مغیر نظریہ سب کو نکل جائے گا، کھا جائے گا۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کے متعلق مرزا طاہر احمد کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شعر نکلوایا ہے کہ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناؤنوں کو نگل جائے گی۔ مرد حق کی دعا، یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو محمدی مریم نے چلہ ہوشیارپور میں جا کے 40 روز اللہ تعالیٰ کے حضور مانگی تھی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ وہی رحمت کا نشان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ نازل فرمایا، اور یہی وہ نظریہ ہے جو یورپ کے جھوٹے خداؤں کو نگل جائے گا، اور یورپ اور مغرب کے فلسفیوں کے باطل جو فلسفے ہیں ان سب کو نگل جائے گا۔ ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا لکڑی کا، وہ سحر کی جو ناگنیں تھیں ان کے آگے بالمقابل فرعون نے جو سحر کھڑے کیے تھے ان سب کو نگل گیا تھا۔ ایسے ہی اس زمانے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ آگے حسن فرماتے ہیں کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حضور لکھتے ہیں، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ پھر میں کہوں گا کہ یہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ورچوئس گاڈ وہ آسمانی حربہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریات میں اتنی طاقت رکھی ہے اس نے کہ یہ دجالیت کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ نصرانیت اور یہ یاجوج مجوج جو پھر رہے ہیں اس وقت، ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو پھر اس وقت وہ کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، تو اس وقت جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گے ہم پر افسوس کہ ہم اس بات میں غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ تو یہ وہ سچا وعدہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا، اور یہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر جو نظریہ ہے ورچوئس گاڈ، یہی وہ آسمانی حربہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بالمقابل مغرب کے یورپین عیسائیوں کے یہودیوں کے دیریوں کے سب حربے ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے حسن فرماتے ہیں، وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی، جیسا کہ مرزا طاہر نے ہی فرمایا، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح و زماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔